بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت جو میرے ساتھ مہمان ہیں، مہمان کیا ہے، لوگوں کے درد دکھ بڑھانے والے ہیں، اور لیبر یونین کے امان اللہ خان صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اور مجھے بھی ان پہ بہت گلے شکوے ہیں کہ سی ڈی اے ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ ہے کہ جو لوگوں کو سہولیات دے، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ بربادی کہاں سے ہوئی۔ آج ان کی محبت ہے اور میں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے پوچھیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ملک بہت صاحب۔ شکریہ جناب، کی حال ہے مان اللہ؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، مہربانی آپ کی، بہت سارے جناب کے میں پروگرام دیکھتا رہا ہوں، آپ کی محبت۔ تو اپنی کمی بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں مشکور ہوں بھائی کا کہ آپ کے چینل کے ذریعے اور آپ کی آج جو شفقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امان اللہ خان کے پاس چل کے آنا، آپ کا یہ سی ڈی اے کے تمام مزدوروں کے پاس، کیونکہ امان اللہ خان بطور سی بی اے الحمدللہ 4 سال جو عوام کی، جو سی ڈی اے مزدور کی اور جس شہر کی خدمت کی ہے، تو میں اس حوالے سے مشکور ہوں بھائی کا۔ یہ میرا حق ہے، کیونکہ ہم بھی تو اس اسلام آباد کے گو کہ میری زمین ادھر نہیں ہے، لیکن ہم باسی تو ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تو یہ چیزیں، کچھ چیزیں پوچھنی تھی۔ سر جی یہ دسو امان اللہ خان صاحب کہ اس ادارے دا، حالانکہ یہ ڈیولپمنٹ بننے والا کرنے والا ادارہ، لوگوں کو سہولیات دینا، لیکن میں عذرو ایمان مینوں کو مزہ نہیں آیا بطور ڈائریکٹریٹ جناب دے جی اور میں وہ کوئی کچکچاہٹ نہیں کراں گا۔ ایک تو میں سی ڈی اے دی جڑی ہاسپٹل ہے وہ قابل تعریف میں دیکھی کہ جناب من لوگ جڑے بھی آئے، کئی بار اتنے بھی سروے کیتا کہ یار بڑا اچھا سسٹم ہے، لیکن عام جگہ تے معذرت نال تے قبضے ہو رہے ہیں، لیکن عوام نو ریلیف گھٹ مل رہا۔ اور میں پہلے دن یاسین صاحب دا بھی انٹرویو کیتا تے وہ کہندے جی اساں تے پلاٹ بھی کیتے اساں، اور پھر بھرتیاں بھی کافی ساری رہنیاں، وہ کہنے جی کوئی نال والے دوستاں نے، جناب مخالف دوستاں نے ساڈے یہ بین کرا دیتے ہیں، سٹے لے لیتی نے، یہ بارے کی کہنا چاہتے ہو؟ کس چیز کے بارے میں سٹے انہوں نے کہا؟ سر ایک تو کہتے جی کہ 4000 پلاٹ کا جو مسئلہ ہے میں نے تو کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے دوستوں نے اس کو پتہ نہیں سٹے کرایا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، میرے پاس وہ ریکارڈ میں پڑا ہے۔ جی دوسرا امان اللہ خان صاحب یہ دسو کہ سی ڈی اے بہت ساری ویکنسیاں، مثلا میں ایک خود کہنا کہ جیڑی گل کمی ہے، جیڑا واٹر سپلائی دا تہاڈا ریپیئرمنٹ دا ہے، میں سنیا سی کہ شروع جناب من 24 بندے سن، ہن 3 بندے رہ گئے، تو اسلام آباد کتنے تک چلا گیا؟ یہ کتنے وجہ کہ کیوں نہیں بندے بھرتی کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور مسائل کے آسان لفظاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، جہاں سے میں نے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کیا ہے، آپ کی ایک مخصوص ادا ہے کہ جو آپ کا سوال ہوتا ہے وہ پنجابی میں ہوتا ہے اور بڑا آسان فہم ہوتا ہے، آسان جی، اور جو ہمارے سننے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں، جب وہ پنجابی سنتے ہیں تو خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پٹھان بھائی بھی ہیں ہمارے سی ڈی اے کے اندر، یقین کر لو میں جب بھی کبھی آپ کا انٹرویو کسی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں تو اس میں وہ ہم آپس میں تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ سر نیچل ہے میرا، دیکھو جی اتنے تقریباً 50 سال میں اسلام آباد ہو گیا، جی پنجابی بھی بھائی نے، پٹھان بھی بھائی نے، سندھی بھی بھائی، بلوچی بھی بھائی نے، کوئی شک نہیں ہے۔ مزہ آتا ہے الحمدللہ آپ کا یہ انداز، یہ سٹائل، یہ بڑے کم لوگوں میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے جہاں پر جواب سوال اردو اور پنجابی میں ہو رہے ہو تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے، ہر کوئی تو سمجھ میں ہر کوئی ظاہر سمجھتا ہے۔ اب چونکہ میں اردو میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری مادری زبان چونکہ جناب پشتو ہے، تو ہمیں جناب زیادہ ایزی بولنا ہوتا ہے اردو میں، تو مادری زبان کے حساب سے جناب ذرا ہماری دل کرتا ہے پشتو میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے پشتو میں بھی کر سکتے ہیں۔ جی میں جناب کا جو سوال کہ سی ڈی اسپتال سے آپ نے سٹارٹ لیا، نو ڈاؤٹ سی ڈی اسپتال ابھی اگر ہم سی ڈی اسپتال کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ابھی اس ٹائم فضل مولا صاحب ہے، اور آپ کو میرے بارے میں یہ پتہ بھی ہوگا کہ میں الحمدللہ 40 سال میری سروس ہے سی ڈی اے میں، اور اس میں تقریباً 30-35 سال میری جناب ٹریڈ یونین کی خدمات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں کبھی زندگی میں کسی انتظامیہ کا، افسران کا، ڈیپوٹیشن کا، کسی کا ٹاؤٹ نہیں بنتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، اور نہ ٹریڈ یونینسٹ وہ ہوتا ہے جو کبھی ٹاؤٹ نہ بنے۔ بالکل، تو میں کوئی تعریفی کلمات اگر کسی کے کہوں گا تو وہ اس کی خدمات ہوگی، موجودہ فضل مولا صاحب کی کچھ بہتر خدمات اور کاوشیں ہیں۔ یہ سی ڈی اسپتال اس پوزیشن پہ پہنچ گیا تھا کہ یہاں ڈاکٹر سارے ریٹائر ہو گئے ہیں،
تقریباً تمام جتنے ہمارے اسپیشلسٹ تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اولڈ ایج ظاہر ہے 60 سال پہ سب نے جانا ہے. اب جناب ان کے پاس چونکہ جب ان کو یہ آئے ہیں تو آگے ڈاکٹر کوئی نہیں تھے. انہوں نے بڑی محنت سے فضل مولا صاحب نے کانٹریکٹ پہ لوگوں کو بھرتی کیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹران کو بھرتی کیا. ان کو جناب ایک اٹریکشن تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو نہیں دیں گے ان کو تنخواہیں ان کے باقی چیزیں جناب یہ ایک پروجیکٹ کے تحت انہوں نے لوگوں کو رکھا. اور ایک اور انہوں نے اشتہار دوسرا دیا جس کے تحت پروجیکٹ پہ مزید لوگوں کو کرنا تھا بلکہ ان کا این او سی گیا تھا تو جناب یہ نگران اور یہ لوگ آگے اور بیچ میں اپائنٹمنٹیں رک گئی. تو آج وہ جو ڈاکٹرز ایک 17 اینڈ اباؤ جو تھے وہ جناب بھرتی ہو رہے ہیں میرا جہاں تک میری معلومات ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہوں گے. جو کمی بیشی رہتی ہے وہ بھی نظر آئے گی آپ کو. میں نے ادھر جو بلوچی آئے رہے ہیں نا تو میں پریس کلب کے سامنے میں کوریج کرتا رہوں. اتنی خوشی ہوئی کہ جناب من سی ڈی اے کے جناب من مطلب ریسکیو کرنے والے بندے ادھر. اور کیونکہ وہ لوگ مطلب بچے تھے چھوٹے چھوٹے, سردی بھی بہت زیادہ تھی, ان کی ایمبولینس ان کے ڈاکٹرز دوائیاں پڑی ہوئی. تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یار چلو مطلب اگر وہ یہ جا کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ادھر کچھ ٹریٹمنٹ بھی ملا ہے. اگر کئی لوگوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دیا ہے, چلو جو بھی ہے ان کا مسئلہ, چلو وہ تو ایک جو اس پہ ایک الگ ظاہر ہے جو وہ حالات و واقعات وہاں ہوئے اس پہ انشاءاللہ کسی ٹائم میں کوئی الگ ایک انٹرویو کروں گا. یہ جو قطع کلامی آپ کا جو موجودہ آپ کو سٹرکچر میں چینج نظر آ رہی ہے یہ ساری کافی ٹائم کی کاوشوں کے بعد جناب آ کے فضل مولا صاحب چونکہ اینڈ پہ یہ آئے ہیں تو ان کا بھی اس پہ کافی کنٹریبیوشن ہے. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ جناب سٹے خان صاحب نے لیا ہے پلاٹوں پہ اور ملازمتوں پہ, یہ غالباً میں یہی سمجھاؤں جو آپ نے کہا. اچھا اب آپ مجھے میں آپ کو اس سوال کے جواب میں ایک تھوڑا سا آپ کے اس میں علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. اسی اسپتال کے اندر جو کنٹریکٹ پہ جناب امپلائمنٹ ہوئی ہے اس میں جناب چودھری محمد یاسین صاحب کا بیٹا جو یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں سی ڈی اے ملازمین کو ایک ہفتے میں پلاٹ دوں گا اور ملازمین کے بچوں کی بھرتی کراؤں گا. ٹھیک ہے. تو جناب ہفتہ تو نہیں ہوگا لیکن مہینہ 1.5 مہینے میں اس نے اپنا بیٹا بلال یاسین آخری بیٹا آخری بچہ جو تھا وہ یہاں پہ بھرتی کروا لیا. اسی طرح جناب وہ ایک یہاں پہ ایک شخص ہے جس کا میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں, اس کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک اور بھی جناب مطلب ٹریڈ یونین کا یہاں پہ وہ جو ہر بات میں اپنے باپ کا نام لیتا ہے, پتہ نہیں اس کو شک ہے یا اللہ جانتا ہے کیا وجہ ہے. شک تو نہیں ہونا چاہیے, باپ اپنا باپ ہی ہوتا ہے. تو ہم نے تو کبھی آپ کے ساتھ انٹرویو میں یا اس سے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے سیلف میڈ آدمی ہے, محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں آج یہاں سی بی اے بھی بن کے دیکھ لیا ساری چیزیں. حالانکہ میرے بارے میں لوگوں کا یہ تھا کہ امان اللہ خان کے ہاتھ میں لکیر ہی نہیں ہے. تو 4 دسمبر کو 2017 کو اللہ نے وہ لکیر بھی ڈال دی, سی بی اے بھی بنے. اور کس شخص سے بنے ہیں جو اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے ہیں. اور میں ابھی کل پرسوں آپ کا جو انٹرویو دیکھ رہا تھا اس میں وہ کہتا کہ 4تھی بار مجھے عوام نے الیکٹ کیا. 2 ریفرینڈم میرے 2009 اور 2012 کے یہ چوری ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں چوری ہوئے ہیں. بہرحال اس لمبی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. جیسے آج کل کنٹروورسی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, اس طرح کے حالات ہیں, میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو وہاں وہ اس کی مینجمنٹ کا سسٹم آپ کے بھی علم میں ہے اور اس شہر کے بہت سارے لوگ شہردار لوگ ہیں, آپ بھی اور ہم بھی, ان کو پتہ ہے. تو وہاں اس کا بچہ بھرتی ہو سکتا ہے لیکن عام ملازم کا بچہ بھرتی نہیں ہو سکتا. اس دوسرے کا جناب جس کا میں کہتا ہوں نہ 3 میں نہ 13 میں, اس کا بیٹا جناب اس کا بھائی وہ بھرتی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جناب جو اس کے بعد بھرتیاں ہوئیں پلاننگ ونگ میں, تو پلاننگ ونگ میں جناب اس کی آخری صاحبزادی رہ گئی تھی چودھری یاسین صاحب کی. تو اس صاحبزادی کے لیے جناب میں مطلب بچیوں کا یا بیویوں کا یا عورتوں کے میں نام نہیں, میں احترام والا آدمی ہوں. تو جناب محترم چودھری یاسین صاحب کی بیٹی نے وہاں پہ ٹیسٹ دیا اور بے شمار لوگوں نے دیا. نسٹ میں وہ ٹیسٹ ہوا آرمی ڈسپلن کے تحت, جس کے اندر میرا بیٹا جو LLB ہے اور الحمدللہ جناب LLB کرنے کے بعد وہ بھی وہاں پہ گیا جناب 14 گریڈ میں جناب وہ بھی ہو گیا. تو بات یہ وہ ہوا میرٹ پہ ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ اگر امان اللہ خان کا بیٹا میرٹ پہ نہیں ہے, میرٹ پہ نہ ہوا ہو, تو میری طرف سے اجازت ہے جناب چیئرمین سی ڈی اے کو میں کہتا ہوں, سی ڈی انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ اس کو کل واپس گھر بھیج دیں. وہاں جتنے لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں جیو اسپیشل جو پلاننگ ونگ میں جناب ایک جو سیل بنا ہے پروجیکٹ کا, تو اس میں جناب میرا بیٹا بھی ہوا. تو اس کی وہ صاحبزادی جو ہے وہ بھی فیل ہو گئی, اور یہ جو 3-13 میں نہیں ہے یہ بھی وہاں پہ اپلیکینٹ تھا, تو یہ بھی وہاں فیل ہو گیا.
اچھا تو اس کے بعد پلاٹوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو میں اگر آپ میں معافی چاہوں گا ناظرین، میرا خیال ہے سٹوری بڑی دلچسپ جا رہی ہے تے ٹائم زیادہ ہو جاسی تے اے پارٹ 2 چل دے ہیں جی.